بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کی فضیلت کیا ہے اور تعریف کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک ترازو ہو، ایسا ترازو بہت بڑا جو اللہ ہی بنا سکتا ہے، ہم نہیں بنا سکتے۔ اس کے ایک پلڑے میں 7 زمینیں ڈال دو اور 7 آسمان ڈال دو، سب دریا ڈال دو، سارے سمندر ڈال دو، سارے پہاڑ ڈال دو، سب جنگل ڈال دو، سب انسان ڈال دو، سب جانور ڈال دو، سب کھیتیاں ڈال دو، سب گھر ڈال دو، سب مشینیں ڈال دو، سارے وسائل کو ڈال دو، پورے سولر سسٹم کو اس کے اندر رکھ دو، پھر ساری کائنات کو اس میں ڈال دو، ساری کہکشائیں اس میں ڈال دو، پھر پہلا آسمان اور اس کے فرشتے اس میں ڈال دو، پھر دوسرا آسمان اس کے فرشتے اس میں ڈال دو، پھر تیسرا آسمان اس کے سارے فرشتے اس میں ڈال دو، پھر چوتھا آسمان اور اس کے سارے فرشتے اس میں ڈال دو، پھر 5واں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر 6واں آسمان اور اس کے سارے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر 7واں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر جنت کو اس میں ڈال دو، دوزخ کو بھی اس میں ڈال دو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس میں ڈال دو، حضرت میکائیل علیہ السلام کو اس میں ڈال دو، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اس میں ڈال دو، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اس میں ڈال دو۔ پھر ایک صدلکن فرشتہ ہے، سب سے بڑا فرشتہ، اس کو اس میں ڈال دو۔ وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے ایک انگوٹھے پر 7 سمندروں کا پانی ڈال دو تو اس پانی نیچے نہیں گرے گا، اتنا انگوٹھا بڑا اس کا۔ اور پھر لوح محفوظ کو بھی اس میں ڈال دو، کرسی کو بھی اس میں رکھ دو، اللہ کے عرش کو بھی اس میں ڈال دو، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو بھی اسی ایک پلڑے میں ڈال دو۔ اللہ کے سوا زمین سے لے کر عرش تک ساری کائنات کو اسی ایک پلڑے میں ڈال دو، اور ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ لا الہ الا اللہ والی چھوٹی سی پرچی ساری کائنات کو یوں ہوا میں اٹھا دے گی۔ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا، اس میں کیونکہ اس میں نام اللہ ہے، اللہ کا نام ہے اس پلڑے میں لکھا ہوا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اپنی ذات میں کتنا بڑا ہے۔ ایک مثال اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دے رہا ہے کہ اگر سارے سمندروں اور سارے دریاؤں کے پانی کی سیاہی بن جائے، پھر ساری دنیا کے درختوں کی کلمیں بن جائیں اور ساری دنیا کے مرد اور عورتوں کو وہ قلم پکڑا دو اور انہیں اللہ علم عطا کر دے اور انہیں کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھو، سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھتے لکھتے تھک جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا لے، سارے 7 آسمانوں کے فرشتے آئیں اور وہ بھی اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں۔ وہ فرشتے بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں، کہیں کہ یا اللہ تمہاری بس ہو گئی ہے، ہم تھک گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو بلا لے، 1,24,000 نبی، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں، ان کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہے نبیوں کا، وہ بھی اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں اور وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں اور ان کی بس ہو جائے۔ پھر اللہ رسولوں کو بلائے، جو 313 رسول ہیں، پھر ان سے اللہ کہے کہ لکھو میری تعریف، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں۔ پھر اللہ 4 بڑے نبیوں کو بلائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ تم سب سے بڑے رسولوں میں سے ہو، لکھو میری تعریف۔
اللہ ان سے فرمائے کہ لکھو میری تعریف، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں اللہ کی تعریف۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لے، جس کو سب سے زیادہ اللہ نے پیار کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ محبت کی اور سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ان کی تعریف کی، اور ان سے فرمائے اللہ تعالیٰ کہ آئیں اور میری تعریف لکھو۔ فرشتے بھی میری تعریف لکھتے لکھتے تھک گئے، اور سارے انبیاء بھی میری تعریف لکھتے لکھتے تھک گئے، رسول بھی تھک گئے، انسان بھی تھک گئے، جنات بھی تھک گئے، عورتیں بھی تھک گئیں، مرد بھی تھک گئے، عالم بھی تھک گئے، مفتی بھی تھک گئے، اب آپ کی باری ہے، آؤ اور میری تعریف لکھیں۔ اور اللہ کا حبیب بھی قلم اٹھائے اور لکھنا شروع کر دے، اور لکھتا جائے لکھتا جائے لکھتا جائے، اور آخر میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، یعنی سیاہی کے لیے پانی ختم ہو جائے گا، قلم ٹوٹ جائیں گے، لکڑیاں باقی نہیں رہیں گی قلم بنانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے تعریف کا ذرہ بھی نہ لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا ہے اللہ۔ اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ سنو، میں ہوں اللہ، میرا نام ہے اللہ۔ اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ کا نام بھگوان نہیں ہے، اللہ کا نام ایشور نہیں ہے، اللہ کا نام گاڈ نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں نا او میرے گاڈ، گاڈ اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے۔ ہمارے بدصگیر میں انڈو پاک میں اللہ کو خدا کہتے ہیں۔ خدا ایک بنایا ہوا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ اللہ نے اپنا نام جو چنا وہ ہے اللہ، اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا ہو، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میرا کوئی مثل نہیں ہے، میرا کوئی ثانی نہیں ہے، میرا کوئی بدل نہیں ہے، میری کوئی ٹکر کا نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ٹکر کا آدمی ملا، اللہ کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی وزیر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا کوئی وزیر نہیں ہے، میرا کوئی مشیر نہیں ہے، میرا کوئی مجلس شورا نہیں ہے، مجھے اپنی حفاظت کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میرے سوا کسی کو مت پکارو، میرے سوا کسی کے آگے نہ جھکو، میرے سوا کسی کو مدد کے لیے نہ پکارو، صرف مجھے پکارو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو بیٹے بیٹیوں، بہن بھائیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔